کے دور میں فری لانسنگ دنیا بھر میں بہت زیادہ مقبول ہو گئی ہے۔ فری لانسنگ کا مطلب ہے کہ ایک شخص کسی بھی جگہ سے کام کر سکتا ہے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے 10 بہترین فری لانسر ملکوں کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دنیا کے 10 بہترین فری لانسر ملکوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، نمبر 10 پہ نام آتا ہے سربیا کا۔ سربیا فری لانسنگ ممالک کی ٹاپ 10 لسٹ میں ایک حیران کن اندراج ہے۔ 2023 تک فری لانسر کی کمائی میں 19% اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ رومانیہ کے ساتھ ساتھ پوری آبادی اور کل روزگار کے لیے ڈیجیٹل افراد قوت کے تناسب کے لحاظ سے سربیا کو یورپ کے سر فہرست ممالک میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ سربیا بہترین پروگرامرز پیدا کرنے کے لیے شہرت حاصل کر رہا ہے اور متعدد کمپنیوں نے وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنانے کا انتخاب کیا ہے، جس میں گوڈیڈی، مائیکروسافٹ اور ایڈوب شامل ہیں۔ 9ویں نمبر پر نام آتا ہے رشیا کا۔ روس میں فری لانسنگ کی آمدنی میں پچھلے سال 20% اضافہ ہوا۔ فری لانسرز زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ 2020 میں 14 ملین روسی سیلف امپلائیز ہوئے تھے۔ پچھلے 3 سالوں میں روس میں فری لانسرز کی تعداد میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2020 میں فری لانسرز کے کاروبار کی مالیت $43 بلین ہونے کا تخمینہ لگایا گیا تھا اور آنے والے سالوں میں اس میں نمایاں اضافہ ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ایک مقامی پول کے مطابق فری لانس کی ایوریج تنخواہ $38,800 یعنی کہ $597 اب کی مقامی اوسط ماہانہ اجرت سے زیادہ ہے۔ مارکیٹنگ کے مواصلاتی کردار سب سے زیادہ مقبول ہیں، جو تمام اپارچونٹی کا 25% ہے۔ اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی کی خدمات ہیں۔ نمبر 8 پہ نام آتا ہے بنگلہ دیش۔ 2023 کے ٹاپ فری لانسنگ ممالک کی لسٹ میں بنگلہ دیش صنعت میں ایک رہنما کے طور پر اپنی دیرانہ پوزیشن سے پھسل گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں فری لانسنگ ایک مقبول آپشن ہے کیونکہ یہ ان افراد کو فائنینشیل سٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی فراہم کرتا ہے جن کو ملازمت کے روایتی مواقع تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ بنگلہ دیش میں ایوریج ماہانہ اجرت $60 کے لگ بھگ ہونے کے ساتھ فری لانسنگ نمایاں طور پر زیادہ کمانے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ صنعت کی ترقی میں مدد کے لیے بنگلہ دیشی حکومت نے ڈیجیٹل بنگلہ دیش مہم جیسے اقدامات شروع کیے ہیں، جس کا مقصد ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا اور ڈیجیٹل وسائل تک رسائی کو بڑھانا ہے۔ دوستو، نمبر 7 پہ آتا ہے انڈیا۔ ہندوستان، جو کبھی فری لانسنگ میں عالمی رہنما تھا، 2019 میں سب سے اوپر 10 فری لانسنگ ممالک کی لسٹ میں 29% آمدنی میں اضافہ کے ساتھ 7ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ہندوستانی فری لانس کنسیڈریبل پورشن سال سے کم افراد پر مشتمل ہے، جو کل کا 21% ہے۔ ڈیجیٹلائز انڈیا پلیٹ فارم پہل ایک حکومتی تعاون یافتہ پروگرام ہے جو ہندوستان میں مقامی ہنرمندوں کو آزادانہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ مزید، حکومت انڈیا اسکلز آن لائن پروجیکٹ کے ذریعے ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت فراہم کرتی ہے اور ہنر کی ترقی اور صنعت کاری کی وزارت پسماندہ گروہوں، خاص طور پر نوجوان خواتین کی مدد کے لیے پرعزم ہے۔ نمبر 6 پہ نام آتا ہے فلپائن کا۔ فلپائن نے اپنی فری لانسرز کی جانب سے پیش کی جانے والی سرمایہ کاری مؤثر خدمات کی وجہ سے عالمی فری لانسنگ انڈسٹری میں خود کو ایک اہم کھلاڑی کے طور پر قائم کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں اس نے مستقل طور پر ٹاپ 10 فری لانسنگ ممالک میں خود کا شمار کیا ہے۔ اپنی ڈیجیٹل ورک فورس کو مزید فروغ دینے کی کوشش میں فلپائن کی حکومت نے رورل امپیکٹ سورسنگ ٹیکنیکل ٹریننگ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد مقامی لوگوں کو ICT پر مبنی ہنر کی تربیت فراہم کرنا، انہیں ڈیجیٹل ورکر اور کاروباری افراد کے طور پر کامیاب ہونے کے لیے بااختیار بنانا ہے۔ توقع ہے کہ اس اقدام سے ملک میں ڈیجیٹل مہارت کے فرق کو پر کرنے میں مدد ملے گی اور فلپائنیوں کے لیے عالمی فری لانسنگ مارکیٹ میں شرکت کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ باصلاحیت اور سستی
فری لانسرز کے ایک بڑے طلب کے ساتھ فلپائن آنے والے سالوں میں اپنی ترقی کی رفتار کو جاری رکھنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔ دوستو 5ویں نمبر پر آتا ہے یوکرین۔ یوکرین نے خود کو عالمی فری لانسنگ مارکیٹ میں ایک سرکردہ کھلاڑی کے طور پر قائم کیا ہے۔ پچھلے سال فری لانسر کی آمدنی میں 36% اضافہ ہوا ہے۔ اس ملک میں آئی ٹی کی اعلیٰ تعداد یونیورسٹی کے گریجویٹس افراد نے اس ترقی کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ نوجوان زیادہ آمدنی حاصل کرنے کے لیے فری لانسرز آئی ٹی میں اپنی مہارت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یوکرین کی حکومت نے بھی ملک کے فری لانسر دوست ماحول کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایک خاص ٹیکس کا نظام بنایا گیا ہے جو آئی ٹی سے مستثنیٰ ہے اور سورسز اور پروڈکٹ انٹرپرائزز ویلیو ایڈڈ ٹیکس ادا کرنے ہوں گے۔ مزید یہ کمپنیاں اپنے سب کانٹریکٹر کی خدمات حاصل کر رہی ہیں جو آزادانہ فارین کرنسی کے قوانین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیبر ٹیکس کے تابع نہیں ہیں۔ اس معاون ماحول نے ہنرمند فری لانسرز کی تلاش میں فارین کمپنیوں کے لیے یوکرین کو پرکشش بنا دیا ہے۔ یوکرینی لوگوں کا فارین مارکیٹس میں کامیابی کے ساتھ نیویگیٹ کرنے کا ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ ہے اور وہ باقی یورپ کی طرح ٹائم زون میں ہے، جس سے یورپی کمپنیوں کے لیے یوکرینی فری لانسرز کے ساتھ مشغول ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ ان تمام عوامل نے مل کر یوکرین کو دنیا کا 5واں مقبول فری لانسنگ ملک بنا دیا ہے اور آنے والے سالوں میں یہ ترقی جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 4 پہ نام آتا ہے دوستو پاکستان کا۔ حالیہ برسوں میں ایشیا عالمی فری لانسنگ انڈسٹری میں ایک حیران کن رہنما کے طور پر ابھرا ہے، جس میں کئی ممالک نمایاں گروتھ ریٹ کا تجربہ کر رہے ہیں۔ 4 ایشیائی ممالک نے خاص طور پر کمائی میں 138% کا متاثر کن اضافہ دیکھا، جو خطے میں انڈیپینڈنٹ ورکرز کے لیے ایک فروغ پذیر مارکیٹ کا اشارہ ہے۔ پاکستان نے اس چارج کی قیادت کی، جس نے پچھلے سال فری لانسرز کی آمدنی میں 47% اضافہ دیکھا، جو اسے ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا فری لانسنگ ملک بناتا ہے۔ پاکستانی فری لانسرز کی تعداد میں بھی حالیہ برسوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جو کہ 2018 میں صرف 4% سے بڑھ کر 2021-23 میں 48% تک جا پہنچی ہے، جس نے پاکستان کی پوزیشن کو دنیا میں 4تھے مقبول فری لانسنگ ملک کے طور پر مستحکم کیا ہے۔ پاکستان میں ایک نوجوان نسل اس ترقی کو آگے بڑھا رہی ہے، نئے مواقع تلاش کر رہی ہے اور دور دراز کے کام کے فوائد کو اپنا رہی ہے۔ اس رجحان کو پاکستان میں ای امپلائمنٹ فری لانسنگ پروجیکٹس کی کامیابی کی حمایت حاصل ہے، جس میں 12,000 سے زیادہ نوجوان ملک بھر میں ای جابز کے ذریعے حیران کن تقریباً 14 کروڑ روپے کما رہے ہیں۔ یہ اقدامات نہ صرف معیشت کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں بلکہ بے روزگاری کی سطح کو کم کرنے میں بھی اہم مدد فراہم کرتے ہیں۔ اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی فری لانسر کمیونٹی اور اپنی ای امپلائمنٹ انڈسٹری کو ترقی دینے کے ٹھوس عزم کے ساتھ پاکستان آنے والے سالوں میں عالمی فری لانسنگ مارکیٹ میں ایک اور بھی نمایاں کھلاڑی بننے کے لیے تیار ہے۔ دوستو نمبر 3 پہ نام آتا ہے برازیل کا۔ برازیل عالمی فری لانسنگ انڈسٹری میں ایک کلیدی کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے، جس نے دنیا کی تیسری سب سے بڑی سائٹ گیگ اکانومی کے طور پر اپنی پوزیشن حاصل کی ہے۔ 2019 میں اس ملک کی فری لانسر کی کمائی میں 48% کی غیر معمولی گروتھ ہوئی۔ نمبر 2 پہ نام آتا ہے یونائٹڈ کنگڈم کا۔ یوکے نے فری لانسنگ انڈسٹری میں نمایاں ترقی کی ہے، جو دنیا کے سر فہرست فری لانسنگ ممالک کے فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ 2023 میں یوکے نے سال بہ سال آمدنی میں 59% اضافہ ہوا، جو انڈیپینڈنٹ ورکرز کے لیے ایک فروغ پذیر مارکیٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ برطانیہ میں فری لانسرز کی تعداد بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، پچھلے سال میں 31% اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ کنسلٹنسی سروسز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے روایتی شعبے فروغ پا رہے ہیں، تاہم طرز زندگی اور تخلیقی صلاحیتوں کے شعبوں میں فری لانس کام
کی طرف نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ مثال کے طور پر فری لانس فوٹوگرافروں میں 24% اضافہ دیکھا گیا ہے اور فری لانس بیوٹیشنز کی تعداد میں حیران کن طور پر 159% اضافہ ہوا۔ یہ رجحان برطانیہ میں کام کی بدلتی ہوئی نوعیت کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آزادانہ طور پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس فلیکسیبلٹی اور خود مختاری سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایک فری لانسر ہونے کے ساتھ آتی ہے۔ تو دوستو نمبر 1 پر آتا ہے امریکہ۔ گزشتہ ایک سال کے دوران امریکہ میں فری لانسرز کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 2018 میں 10% تھا، جو کہ 2023 میں 78% اضافے کے ساتھ ایک نمایاں بہتری ہے۔ امریکہ میں گگ کی معیشت پر ہر عمر کے پیشہ ور افراد کو راغب کرتی رہی ہے، پھر بھی اس سے زیادہ طور پر نوجوان نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے جو ٹیکنالوجی سے زیادہ واقف ہیں۔ کیا ہے در حقیقت 18 سال سے زائد عمر کے 6000 امریکی ملازمین کے ایک حالیہ مطالعے کے مطابق فری لانسرز نے سالانہ آمدنی میں امریکی معیشت میں $1.2 ٹریلین کا حصہ ڈالا، جو 2019 کے مقابلے میں 22% اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ دنیا بھر میں فری لانسنگ کی قدر بڑھتی جا رہی ہے اور ان ملکوں میں سے کچھ ملکوں نے اس میدان میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ ایک فری لانسر ہیں یا بننا چاہتے ہیں تو یہ ممالک آپ کے لیے بہترین مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔